جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ جس شعبہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس میں ٹاپ پوزیشن پہ پہنچیں، اس پہ ترقی کریں۔ آپ اگر پولیٹیشین ہیں تو آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ آپ وزیر اعظم بنیں، اور وزیر اعظم اگر نہیں بن سکتے تو کم از کم وزیر ہی بن جائیں۔ اسی طرح کوئی شخص کوئی ادارہ جوائن کرتا ہے، مثال کے طور پر ایئر فورس جوائن کرتا ہے، تو اس کی خواہش یہی ہونی چاہیے اور اس کو اسپائر کرنا چاہیے کہ وہ ایئر چیف بنے۔ اس طرح نیوی اگر جوائن کرتا ہے تو نیول چیف بنے، اور اگر آرمی جوائن کرتا ہے تو آرمی چیف بنے۔ اسی طرح کوئی سول ادارہ بھی کوئی جوائن کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ اسپائر کرنا چاہیے کہ اس کی ٹاپ پوزیشن تک پہنچے، لیکن ہوتا ہے نہیں اس طرح۔ ہر کوئی ٹاپ پوزیشن پہ پہنچ نہیں سکتا، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، کیونکہ بہرحال بہت سے لوگوں میں ٹاپ کی پوزیشن پہ تو ایک ہی شخص پہنچے گا ایک گیون ٹائم پہ۔ تو اگر جنرل فیض حمید بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بنے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ فل جنرل شپ کے لیے کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتے، یا آرمی چیف کے لیے کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہ ہوں، اور وہ اس وقت تک ایلیجیبل بھی نہیں ہو سکتے جب کہ وہ کور کمانڈر کے طور پہ کام نہ کر لیں۔ تو ہم جو لوگ ہمیں تو معلوم تھا کہ تقریباً اکتوبر کے مہینے میں ہی ہم وی ول ہیو اے نیو ڈی جی آئی ایس آئی، کیونکہ بہرحال لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جانا ہی تھا اگر انہوں نے آرمی چیف کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس وقت آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کی جو مدت ہے اس عہدے پہ وہ اگلے سال نومبر میں ختم ہو رہی ہے۔ گو کہ کور کمانڈر کے لیے کوئی مدت یا میعاد نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے کور کمانڈر کے طور پہ کام کریں تو تب وہ آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اس قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن ایک آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں کم از کم 2 سال یا پھر کم از کم 1 سال تو ہونا ہی چاہیے، گو کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اکتوبر میں جنرل فیض حمید کور کمانڈر کے طور پر ان کی تقرری ہو جائے گی، تاکہ ان کو کم از کم 1 سال تو مل جائے ایز کور کمانڈر کے طور پہ، اور پھر اگر نومبر میں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ان کو کم از کم 1 سال ان کا ایز کور کمانڈر کے طور پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے ان کے ریزیومے میں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب صرف معاملہ یہ ہے کہ جو کور کمانڈر کی تقرریاں ہیں اس میں تو آرمی چیف از آل ان آل، سارا پروسیس کنسلٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن بہرحال آخری جو ہے اختیار انہی کا ہی ہے۔ جہاں تک ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر اس کو اپروو کرتے ہیں، اور اب یہ شاید کچھ رولز میں سقم اس حد تک ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑا سقم نہیں ہے، کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی چیف کہیں کور کمانڈر لگانا چاہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے پہلے پوچھیں؟ جہاں تک رولز کا تعلق ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر آپ ایک حاضر ڈی جی آئی ایس آئی کو کہیں تقرر کر رہے ہیں ایز کور کمانڈر، اور چونکہ نئے ڈی جی نے آنا ہے تو نئے ڈی جی کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول ضروری ہے، تو اس حد تک یہ معاملہ جو ہے کنسلٹیشن کا تقاضا کرتا ہے، مشاورت کا تقاضا کرتا ہے بیفور ہینڈ۔ اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں، یہ معاملہ بالکل وزیر اعظم کو کے علم میں تھا کہ یہ تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ ہمارے صحافی دوستوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی خواہش یہ تھی کہ جنرل فیض حمید کو دسمبر تک رکھا جائے۔ اب دسمبر تک رکھنے کی کیا توجیحات ہیں، کیا وہ مختلف صحافی دوست اس کی سیاسی اور روحانی تعویلیں یا توجیحات پیش کر رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال بتا دیا گیا تھا اور پرائم منسٹر کے علم میں تھا کہ یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ نہیں ہے،
اور بہت سی بھی ہم نے دیکھیاں ہیں کہ ٹرانسفرز ہوئی ہیں پچھلے ہفتے جو اناؤنسمنٹ ہوئی. تو اب اس معاملے کو طول دینا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک کچھ ایکویشن بن جاتی ہے اور آپ کا کمفرٹ لیول ذرا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ ہماری آرم فورسز جو ہیں بڑی پروفیشنل آرم فورسز ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کے بھی ضامن ہیں، اور وہ اپنا کام اور یہ بھی بڑا اچھا ہے ایک لحاظ سے کہ ہمارے جو آرم فورسز کے انٹرنل معاملات ہیں، ٹرانسفرز ہیں، پروموشنز ہیں، اس میں سویلین سیٹ اپ کا اختیار نہیں ہے. اگر یہ ان کے پاس چلا جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے خاص طور پہ ہماری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ میں سمجھتا ہوں اچھا ہی ہے کہ سویلینز کا اختیار نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ ایون پروموشنز اور یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ سویلین کے انڈر لائی جائیں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ آرم فورسز میں ہمارے خاص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک، اور ہمارے آرم فورسز کا جو ڈسپلن ہے، جو ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ جو سارے اس قسم کے اختیارات ہیں وہ آرمی چیف کے پاس ہیں، اور سویلین کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. گو کہ ایک دو اپارٹمنٹ اس طرح رینجرز کا معاملہ ہو گیا یا ایف سی کی معاملہ ہو گیا یا ڈی جی آئی ایس آئی کا، تو اس میں البتہ اختیارات جو ہے پرائم منسٹر کی اپروول ضروری ہے، یا منسٹری آف انٹیریئر کا آن بورڈ ہونا ضروری ہوتا ہے دوسرے معاملات میں. تو یہ اب یہ اس معاملے میں مجھے تو کوئی نہیں، اور مجھے یہاں تک بھی معلوم ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے ان کو نئے ڈی جی سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ شاید ان کے خیال میں کہ دسمبر تک ان کو رکھنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کم از کم چاہیں گے کہ 1 سال تو وہ کور کمانڈر کے طور پہ کام کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کر بھی لیں گے تو وہ آرمی چیف بن جائیں گے. جہاں تک آرمی چیف بننے کا تعلق ہے وہ ابھی ان کا کوئی وہ سینئر موسٹ نہیں ہے، یہ سیکنڈ بھی نہیں ہے، ان کا نمبر شاید تیسرا یا چوتھا آتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا مشکل ہے کہ ہو ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف. ابھی 1 سال پڑا ہے، دیکھا جائے گا. لیکن یہ جو ایک غیر ضروری طور پہ اس وقت صورتحال پیدا کی گئی ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور میرے خیال میں جلدی یہ معاملہ حل ہو ہی جائے گا، کیونکہ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کوئی ایسا دیکھا نہیں کہ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے کو واپس لیا، اور لینا بھی نہیں چاہیے ان معاملات میں، کیونکہ جو نیا شخص آئے گا ایس ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہے، اور کہ وہ اس ادارے کو صحیح طور پہ آگے لے کر جا سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.